السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا إِنَّا لَمُخْرَجُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ النمل پارہ نمبر 20، آیات مقدسہ نمبر 67 تا 75 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں جہاں رکوع مکمل ہوا تھا، اللہ رب العزت نے اپنی کائنات کی تخلیق اور کائنات میں کے جو اہم ارکان ہیں، اجزاء ہیں، جن کے ذریعے سے کائنات کا سسٹم چل رہا ہے، دنیا کا سسٹم چل رہا ہے، اللہ نے رہنمائی ارشاد فرمائی اور آخر میں دو بڑی اہم باتیں ارشاد فرما دی۔ ایک تو یہ کہا، ارشاد فرمایا کہ غیوبات السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے جتنی بھی پوشیدہ چیزیں ہیں، غیب ہے، یہ صرف اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کسی کو عطا کر دے تو اس کی مرضی ہے، تھوڑا کرے زیادہ عطا کرے، لیکن ہے یہ من جانب اللہ۔ اللہ کے جتنے انبیاء ہیں اور میرے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جتنا بھی ہمیں ان کے غیبی خبریں بتائی ہیں، تو ساتھ یہ بھی کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ نے عنایات فرمائی ہیں، عطا کیا ہے ہمیں۔ یہ کہیں بھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم خود جانتے ہیں، خود چیزیں اللہ سے چھین کے لے آتے ہیں، جیسا کہ بعض لوگوں نے بڑے گمراہ کن خیالات پھیلائے ہوئے ہیں کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کو مجبور کر دیتے ہیں، اور اللہ کی جو غیب کی چیزیں ہیں، پوشیدہ چیزیں ہیں اور فیوچر کو پلانیں گا وہ بھی چھین کے لے آتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ سب گمراہ کن نظریات ہیں، اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ ابھی پچھلے پورے رکوع میں بار بار اللہ نے فرمایا اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور حاکم اور عبادت کے لائق اور ربوبیت کے لائق، الوہیت کے لائق کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں، اللہ نے ساتھ ساتھ انکار کر دیا۔ اور یہاں بھی فرمایا کہ لا یعلم من فی السماوات والغیب الا اللہ، کہ آسمانوں اور زمین کی جو پوشیدہ چیزیں ہیں یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ دوسرا بڑا اہم یہاں نقطہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، اور وہ عقیدہ آخرت ہے۔ کفار، مشرکین، ظالم جتنے طبقے ہوتے ہیں، یہ حزب الشیاطین، شیطانی جماعتیں ہیں، ان کا احتساب پہ یقین نہیں ہے۔ عقیدہ آخرت کیا ہے؟ احتساب، دنیا میں بھی احتساب، جواب طلبی کا نظریہ، اور مرنے کے بعد بھی احتساب ہوگا، جواب طلبی ہوگی۔ جو دنیا میں بچ گئے بعض وجوہات کی بنیاد پر، یاد رکھیے اللہ کی عدالت سے نہیں بچ سکیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اگلی آیات میں پھر عقیدہ آخرت کی رہنمائی ارشاد فرمائی۔ وقال الذین کفروا، یہ کافر کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا،
کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، وآباؤنا اور ہمارے جو باپ دادا ہیں، اِنَّا لَمُخْرَجُونَ کیا ہم کو زمین سے نکالیں گے؟ یعنی اس سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی دنیا سے چلے گئے اور وہ بھی آج مٹی میں موجود ہیں، اور ہم بھی مٹی ہو جائیں گے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ زندگی مل جائے، ہم مٹی میں ملنے کے بعد دوبارہ اٹھیں؟ تو یہ عقیدہ آخرت کا انکار ہے، ان کو یہ یقین ہی نہیں ہے، بلکہ یقین کرنے کی بجائے کہتے ہیں لقد وعدنا ھذا، وعدے کو پہنچ چکے ہیں ہم لوگ بھی، نحن ہم، وآباؤنا اور ہمارے جو والدین ہیں، من قبل اس سے پہلے فزیکل تو یہ ہے کہ ہمارے والدین مرے، مٹی میں دفن ہو گئے، ہم مر رہے ہیں، مٹی میں جا رہے ہیں، تو کوئی ہم نے تو نہیں آج تک دیکھا کہ دوبارہ زندہ ہو جائے، قبر سے اٹھ کے باہر آ جائے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف پہلے لوگوں کے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، یعنی اس پر وہ یقین ہی نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دوبارہ اٹھانا ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر ایک فزیکلی مثال دی۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں قل، ان سے کہیے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرو فی الارض، زمین میں ذرا چلو پھرو، زمین کی ذرا سیر و سیاحت کرو، فانظروا اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، اللہ رب العزت نے گناہ گاروں کے ساتھ کیا کیا ہے، ان کا انجام کیا ہوا ہے۔ مجرموں کو اللہ تعالیٰ نے عبرتناک سزائیں دی ہیں۔ ابھی ہم پچھلے دروس میں پڑھ چکے ہیں، بستیاں کی بستیاں تباہ ہو گئیں، اور یہ تباہ و بربادی اللہ رب العزت کی طرف سے، ان کی وجہ سے، ان کے اپنے اعمال و کردار کی وجہ سے، فرسودہ فکر اور فرسودہ عمل و کردار کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا اللہ رب العزت کا، انہوں نے بعد الموت، دوبارہ اٹھنے کا انکار کر دیا، عذاب اخروی کا انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت دنیا میں بھی یہ سزائیں دیتے ہیں، اور اگر کوئی بچ گیا تو پھر آخرت کی سزائیں ہیں۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دعوت دیں، آپ اپنا مشن پورا کریں، اللہ نے جو آپ کو منصب سونپا ہے آپ اس کی پوری ذمہ داری سے ادائیگی کر رہے ہیں، لیکن وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان پر غمزدہ نہ ہوا کریں۔ یہ تو ڈیٹ ہیں، ضدی ہیں، کفار مشرکین، یہ تو ہٹ درم ہے، آپ کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، اس لیے آپ غم زدہ نہ ہوں۔ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور اسی طرح جب یہ آپ کے مقابلے میں پلاننگ کرتے ہیں، مکر و فریب کرتے ہیں اور حق کے خلاف مختلف تدبیریں کرتے ہیں، تو آپ تنگ دل نہ ہوا کریں، نہ آپ خفا ہوں، غم زدہ ہوں، نہ تنگ دل ہوں، آپ اپنا فرض پورا کریں۔ اللہ رب العزت خود ہی ایسے ضدی لوگوں سے نمٹ لیں گے، اور پھر نمٹے اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب آئے گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو قیامت کب آئے گی، اللہ کا عذاب کب آئے گا۔ قل، آپ فرما دیجئے عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، آپ فرما دیجئے کہ یہ ان قریب آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو بہت جلد مطالبہ کرتے ہیں۔ گھبراؤ نہیں، اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اور یہ قریب بھی آئے گا اور پھر بعد میں بھی آئے گا۔ اللہ کا وعدہ قریب آیا،
غزوہ بدر کے موقع پر اللہ نے پہلی جو قسط ہے سزا کی وہ ان کو دی۔ کتنا اللہ کا سخت عذاب آیا۔ مدینہ المنورہ کی جو ریاست حضور نے تشکیل دی اور اس کے نتیجے میں اس کی قیادت میں جو پہلا غزوہ ہوا غزوہ بدر، اس نے کفار کی قبر توڑ دی۔ ابو جہل سردار مارا گیا، شکست ہوئی، اور مکہ المکرمہ سے جو آپ کو مذاق کرنے والے تھے، مجنون، دیوانہ، استغفر اللہ، پاگل کہنے والے تھے، خود وہاں پہ عذاب سے دوچار ہو گئے۔ اور پھر اگر کوئی بچ جائیں گے تو اللہ پھر ان سے عذاب ضرور بدلہ لیں گے، ان کو عذاب دیا جائے گا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور سنو، بے شک آپ کا جو رب ہے وہ فضل والا ہے لوگوں پر، اللہ پر فضل کرنا چاہتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ کا عذاب اگر لیٹ بھی ہو جائے تو اصل میں تو اللہ مہلت دیتے ہیں، انسان کو بچانا چاہتے ہیں، انسانیت کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ انسانوں کو تباہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ شکر گزار نہیں ہے۔ اللہ کی اس تاخیر اور مہلت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حالانکہ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا جو رب ہے، لا يعلم، البتہ وہ جانتا ہے، ما تکن صدورہم، جو بھی اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں، وما یعلنون، اور جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ آپ کے سینوں کو جانتا ہے، سینوں کے راز جانتا ہے، مستقبل کی پلاننگ جانتا ہے، لیکن پھر بھی ڈیل دے دیتا ہے، پھر بھی مہلت دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ سارا سسٹم اسباب کے تحت چلاتے ہیں۔ اللہ فکر و فلسفہ کو پیش کرتے ہیں، اللہ سمجھاتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، ریفرنسز دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت کے مطابق سارا سسٹم اللہ بناتے ہیں، حالانکہ اللہ کے علم میں ہے سب کچھ۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور سنیے اللہ نے اور چیلنج دے دیا کہ دنیا، آسمان اور زمین میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو غائب ہو، الا فی کتاب مبین، مگر اللہ کی کھلی کتاب میں موجود ہے۔ جیسے پیچھے بھی آیا کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کوئی چیز ایسی پوشیدہ نہیں جو اللہ نہیں جانتے۔ اور یہاں پھر اس کو اس طرح نمایاں کر دیا گیا کہ اللہ نے ہر چیز جو آسمان اور زمین میں پوشیدہ ہے اور پھر ان کا جو عمل و کردار ہے اللہ نے اس کو لکھا ہوا ہے، وہ تحریر ہو رہا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں، جو کرتے ہیں، جو کچھ ہمارا عمل و کردار ہے وہ لکھا جا رہا ہے، ہمارا اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے۔ اس لیے عقیدہ آخرت پر ایمان اور یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ کفار، مشرکین، ظالم، منافق جو احتساب سے گھبراتے ہیں، عقیدہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان کے اس کمزور عقیدے کی وجہ سے تباہی آ چکی ہے، یہ تباہ ہو چکے ہیں، تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیشہ ہمیں اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا ہے، اللہ کی رضا اپنے دل میں پیدا کرنی ہے، اللہ کی پہچان پیدا کرنی ہے اور اس کی ریٹ کو قائم کرنا ہے اپنے فکر اور فلسفہ میں اور فزیکلی سسٹم کے اندر۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.